السلام علیکم، اسد الرحمن آفیشیل پہ ویلکم بیک۔ اس چینل پہ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کورین زبان 3 چیزوں کو شرائط بنا کے۔ ایک یہ کہ لفظ بلفظ، دوسرا گرامر کے اصولوں کے ساتھ، اور تیسرا مزید یہ کہ آپ کی انگلی پکڑ کے۔ الحمدللہ پچھلے 13 چیپٹروں تک میں نے ایسے ہی پڑھایا ہے، چیپٹر مکمل کروایا ہے، گرامر اس کی، ڈائیلاگز اس کے، ریڈنگ اور لسننگ کی ایکسرسائزز بھی۔ آج ہے لیکچر نمبر 54 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 14۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اس چیپٹر کو جو ہے اس کے ڈائیلاگز، ریڈنگ اور لسننگ کی ایکسرسائز سیکھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ آپ نے لیکچر نمبر 46 میں اسی چیپٹر کی گرامر سیکھ لی ہو آلریڈی۔ اگر آپ نے گرامر، آپ کو پتہ ہے میرے پڑھانے کا سٹائل کہ میں چیپٹر کو تیار کرواتے وقت سب سے پہلے اس کی گرامر سکھاتا ہوں، کیونکہ اس گرامر کا استعمال ڈائیلاگز میں بھی ہوتا ہے، دونوں ڈائیلاگز میں بھی ہوتا ہے، اکیلے اکیلے صفحے پہ ہوتا ہے، پھر بعد میں ریڈنگ کے MCQs میں بھی ہوتا ہے، لسننگ کے MCQs میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو چیز پورے چیپٹر میں گھسی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے اس کو فرسٹ پریورٹی دی ہے کہ میں اس کو پہلے سکھاتا ہوں۔ تو اس کی جو گرامر ہے 14 چیپٹر کی، یہ والا پیٹرن سکھا چکا ہوں آپ کو آلریڈی لیکچر نمبر 46 میں، اور دوسرا اس کا یہ گرامر کا پیٹرن۔ تو میک شور کر لیں یہ آپ نے اچھے سے سیکھا ہے اور پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ریکویسٹ ہے نئے آنے والے دوستوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ویٹر اور ان 2 لڑکوں کے درمیان گفتگو ہے اور وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو ذرا سیکھتے ہیں۔ چھونگ اوب وون، یہ کہتے ہیں ویٹر کو، چھونگ اوب وون۔ لائزن کا رول لگا رہا ہوں، بی اپ اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹر کہتا ہے ان 2 بندوں سے اوسو اوسیو۔ اوسو اوسیو پورا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوش آمدید، ویلکم۔ پھر کہتا ہے میوت کتنے، پھن، پھن کہتے ہیں افراد، ایسیو ہو، کہتا ہے کتنے افراد ہو۔ اب یہ جو ایسیو ہے نا، اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، ایک چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے چیپٹر نمبر 6 میں اور 7 میں بھی میرا خیال، ای اے یو، یہ گرامر میں نے آپ کو سکھائی ہے ای اے یو، ٹھیک ہے۔ اسی گرامر کی زیادہ عزت والی یعنی کہ اونوروفک فارم ہے ایسیو، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ اس کی جگہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ اور زیادہ پولائٹ ہے، اور زیادہ اونوروفک فارم ہے، چونکہ وہ جو ہے کسٹمر ان کے ریسٹورنٹ میں آئے اور ویٹر ان کو بہت زیادہ عزت دے کے پوچھ رہا ہے کہ کتنے افراد ہو۔ تھوان آگے سے جواب دیتا ہے تھو، 2، میونگ افراد، ایو ہیں، ایو کا سمپلی مطلب ہے ہیں، سمجھ لیں یہ ای اے یو کی شارٹ فارم ہے۔ چھاری، سیٹ، اسویو موجود ہے، تھوان کہہ رہا ہے، کہتا ہے 2 افراد ہیں، سیٹ موجود ہے۔ ویٹر کہتا ہے نے، ہاں، اسویو موجود ہے۔ ای چوک، ای چوک کا مطلب ہوتا ہے اس طرف، ٹھیک ہے، اس جانب، اس جانب، ایرو کی طرف۔ یہ ایرو گرامر میرا خیال پچھلے چیپٹر میں پڑھی تھی یا 12 چیپٹر میں۔ ای چوک اس جانب، ایرو کی طرف، اس جانب کی طرف، انج سیو بیٹھیے۔ اب یہ اصل میں لفظ تھا انتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنا۔ کتاب والے نے کیا کیا؟ اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ ایک گرامر لگائی ریکویسٹ کرنے والی، اسیو، انتا بیٹھنا، انج سیو بیٹھیے۔ اب اس میں کیا ہے؟ وہ ریکویسٹ کر رہا ہے بیٹھنے کی۔ پھر کہتا ہے مو، کیا، تھرل کایو، پیش کروں۔ اب یہ لفظ پہ ذرا غور کریں، اصل میں یہ لفظ تھا تھریدا، جس کا مطلب ہے دینا، ٹھیک ہے، یا پیش کرنا۔ کتاب والے نے کیا کیا؟ اس دا کو کٹ کیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریل کایو لگا کے رائے پوچھی۔ تھریدا دینا، تھرل کایو دوں یا پیش کروں، ٹھیک ہے، ان کی رائے پوچھ رہی ہے ویٹر۔ ریحان آگے سے جواب دیتا ہے چھونن میں پھبیم پھاب، پھبیم پھاب ان کی ایک ڈش کا نام ہے۔ موگلیو، کھاؤں گا۔
اب یہ اصل میں لفظ تھا موقتا، جس کا مطلب ہے کھانا، ٹو ایٹ۔ تو کتاب والے نے کیا کیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ الیو کی گرامر لگائی، جو اپنی رائے بتانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور میں نے اس کا دوسرا آسان حل بتایا تھا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسا کہ یہ فیوچر ہے، ٹھیک ہے۔ موقتا کھانا، موگلیو کھاؤں گا۔ تو یہ گرامر میں آپ کو یہی سمجھ لیں کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس چیپٹر کی گرامر میں نے 46 لیکچر میں کور کر دی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میک شور کر لیں وہ لیکچر آپ نے اچھے سے سیکھا ہو۔ تھوان شینن مسٹر تھوان مو کیا موگلیو کھاؤ گے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں لفظ وہی ہے موقتا کھانا، دا کو کٹ کر کے اس باقی جو بچا ہے اس کے ساتھ الیو لگایا گیا ہے اگلے بندے کی رائے پوچھنے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو یہ والی گرامر ہے الکایو ریئل کایو، یہ گرامر کس کے لیے ہے، رائے پوچھنے کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ گرامر بھی رائے پوچھنے کے لیے ہے اور رائے بتانے کے لیے بھی ہے۔ ان دونوں میں ڈفرنس میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ رائے صرف پوچھنے کے لیے ہے اور یہ رائے پوچھنے کے لیے بھی ہے اور بتانے کے لیے بھی ہے، اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا فیوچر ٹینس ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے میں تو یہ پھبیم بھاپ کھاؤں گا، تھوان تم کیا کھاؤ گے؟ وہ جواب دیتا کہتا چھونن میں کھمچی چیگے۔ کھمچی چیگے کیا ہے جی، ایک گاڑھا سوپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ڈش ہے، میں نہیں جانتا کیسے بنتی ہے، کیا معاملہ ہے، برحال ڈش کا نام ہے۔ چھونن میں کھمچی چیگے موگلیو کھاؤں گا۔ اب یہ کس سے بن رہا ہے بار بار، اصل لفظ کو نہیں بھولنا آپ نے، مین ورب کو یاد رکھنا ہے۔ مین ورب ہے موقتا کھانا، تو دا کو کٹ کیا ہے اور باقی جو چیز بچی ہے اس کے ساتھ الیو لگا دیا ہے۔ موقتا کھانا، موگلیو کھاؤں گا، گیو کو اوپر جائے گا، لائزن کا رول بھی اپلائی ہوگا۔ ریحان کہتا ہے کھروم۔ اب دیکھیں دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیے، ایک نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نے پھبیم باب کھانا ہے، دوسرے نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نے کھمچی چیگے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریحان جو ہے اس کو فائنل بات ویٹر کو بتا دے گا کہ فلاں میں نے فلاں چیز کھانی ہے اور اس نے فلاں کھانی ہے۔ ریحان کہہ رہا ہے کھروم، تو پھر یوگی یہاں پھبیم پھاپ ہاگو کے ساتھ۔ اب یہ گرامر کون سے چیپٹر میں پڑھی ہے آپ نے، 9th چیپٹر میں یا 7th چیپٹر میں آپ نے پڑھی ہے کے ساتھ؟ تو دیکھیں اب یہ چلتی آ رہی ہے، آگے جو گرامر آپ پڑھ رہے ہیں اس کا استعمال آگے آ ہی جانا ہے ہر چیپٹر میں۔ کھروم، تو پھر یوگی یہاں پھبیم پھاپ ہاگو، پھبیم پھاپ کے ساتھ کھمچی چیگے چھوسیو دیجیے۔ کوئی چیز مانگنے کے لیے، ناؤن کی ریکویسٹ کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں، چھوسیو کا۔ تو یہ تھا جی یہ ٹریک نمبر یہ ہے 46، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 46 لکھا ہوا ہے، بلیک تھا تو میں نے لہٰذا اس کو کلیئر کر کے لکھ دیا یہاں پہ 46۔ اس 46 ٹریک کو آپ نے چلا لینا ہے، لیکن چلانا کب ہے، پہلے وہ اوپر ہیڈنگ بولے گا، یہ تھوڑی بلیک میں تھی میں نہیں سمجھا پایا، خیر اس کو چھوڑیں، یہ ہیڈنگ ہی ہے صرف۔ وہ کیب اس کی جب یاد ہو، گرامر اچھے سے اس کی سمجھی ہو، پھر آپ نے 7 سے 8 بار غور سے کان لگا کے لفظ بہ لفظ اس ٹریک کو سننا ہے۔ لسننگ کی تیاری کرنے کے لیے اس سے بہترین طریقہ انشاءاللہ اور کوئی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اوہوی ووکیبلری یعنی کہ ورڈ میننگ، آگے لکھا ہوا ہے 1۔ شک تانگ کہتے ہیں ہوٹل کو، ریسٹورنٹ کو، شک تانگ۔ دیکھا کریں کہ میں کیسے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے اس کو شک دانگ نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس پہ ٹینسیفیکیشن کا رول لگ رہا ہے۔ اب ٹینسیفیکیشن کا رول کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے آ رہے ہیں تو آلریڈی آپ نے یہ الحمدللہ سیکھ لیا ہوگا۔ چھاری گا سیٹ اتا ہونا، یہ گا مارکر ہے جس کا لفظی مطلب کوئی نہیں۔ چھاری کا مطلب بھی سیٹ، چھاری گا کا مطلب بھی سیٹ۔ چھاری گا سیٹ اوپتا نہ ہونا، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں سیٹ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ ہے۔ مینیو پھن، مینیو کارڈ کو کہتے ہیں، آپ ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جو کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہے مینیو، ٹھیک ہو گیا، یہ تو مینیو کارڈ ہے۔ اب آپ نے جب اس کو کھولا تو سامنے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، پرائزز لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ڈشز کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کیا ہے، مینیو۔ آگے ہے پھپ، پھپ کہتے ہیں چاولوں کو، اور کھانے کو بھی پھپ ہی کہتے ہیں۔ پھنچن کہتے ہیں سائڈ ڈشز کو، سائڈ ڈشز ہو گیا اب ایسا کچھ سلاد ہو گیا سبزی سے بنا ہوا، یا تھوڑی بہت مچھلی ہو گئی، ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، ان کو سائڈ ڈشز کہتے ہیں۔ اچھا جی، سد گارک کہتے ہیں چمچ کو، چھوت گارک، چھوت گارک کہتے ہیں چوپ سٹکس کو، جو سٹکس ہوتی ہیں نا جن سے پکڑ کے وہ کھاتے ہیں۔ انتا بیٹھنا، کھورودا پک کرنا یعنی کہ پکڑنا۔ شیکھیدہ، شیکھیدہ کہتے ہیں آرڈر دینا، اور آرڈر دینے کے لیے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے چھومن ہادا۔ چھومن ہادا سے بھی مراد آرڈر دینا، شیکھیدہ سے مراد بھی آرڈر دینا۔ آگے ہے جی پھیدل ہادا، پھیدل ہادا کہتے ہیں ڈیلیوری، ڈیلیوری کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی ڈیلیوری وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ نیچے گرامر آ گئی ہے 46 لیکچر میں، یہ الحمدللہ آپ کو میں سکھا چکا ہوں۔ آگے چلیں، یہ کالم آ گئے ہیں جی، یون سے پریکٹس، کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں اور الماجن بالکل درست، تھانورل الفاظ یونگیول ہاسیو ملائیں۔ اب یہ سائڈ ڈشز بنی ہوئی ہیں، تو سائڈ ڈشز کو کیا کہتے ہیں جی، پھنچن۔ یہ کیا بنا ہوا جی، یہ چاول بنا ہوا ہے یعنی کہ کھانا، اس کو کہتے ہیں پھاپ۔ یہ چوپ سٹکس بنی ہوئی ہیں، تو چوپ سٹکس کو کہتے ہیں چھوت گارک، چھوت گارک۔ یہ چمچ ہے، اس کو کہتے ہیں ست گارک، ٹھیک ہو گیا جی۔ کھریمل پینٹنگ، پھوگو دیکھیں اور پھوگی مثال چھوروم کی طرح، کہتا ہے پینٹنگ کو دیکھنا ہے اور مثال کی طرح، یعنی کہ اس مثال کی طرح۔ یہ گرامر جو سمجھا چکا ہوں نا آپ کو، یہ والی کہتا ہے الیو اور ریئل لیو، اس گرامر کو کیا کرنا ہے، سایوں ہیسو استعمال کر کے تھیوارل ڈائیلاگ کو وان سونگ ہاسیو مکمل کریں۔ کہتا یہ مثال دیکھ لو ایک نظر آپ، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں نے حل کی ہے نا، ایسے ہی کہتا ساری یہ والی گرامر صرف استعمال کر کے ان ساری مثالوں کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو یہ مثال پڑھ لیتے ہیں جی۔ اچھا لکھا ہوا ہے مو کیا موگلیو کھاؤ گے، اصل میں یہ لفظ تھا موکتا، جس کا مطلب ہے کھانا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ الیو کی گرامر لگائی گئی، جو کہ فیوچر کی ہی گرامر ہے رائے پوچھنے کے لیے، کیا کھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ترجمے پہ غور کیا کریں کہ میں کون سی گرامر کی بات کر رہا ہوں اور ترجمہ اس کا کیسے کر رہا ہوں۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے چھونن میں پھبم پھاپ ڈش کا نام ہے، موگلیو کھاؤں گا، میں نے یہ نہیں کہا کھائی تھی، میں نے یہ بھی ترجمہ نہیں کیا کہ کھاتا ہوں، کیوں، گرامر فیوچر کی لگی ہے، گرامر آنے والے وقت کی لگی ہے، میں اس کا ترجمہ پریزنٹ میں یا پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جیسی گرامر ورب کے ساتھ لگے گی، مجھے ورب کا ترجمہ ویسے ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان مسائلوں کو حل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ پہلے کو اچھا میں نے یہ سارا حل کر لیا ہے، سمجھا میں نے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے سوال خود سے ایڈ کر لیا، مو کیا موگلیو کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب جواب ہم نے وہی دینا ہے جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے پکچر، یہاں پہ نوڈلز بنے ہوئے ہیں، نوڈلز کو کیا کہتے ہیں جی، رامیون، رامیون کہتے ہیں نوڈلز کو، ال مار کر ہے، ٹھیک ہے، رامیونل نوڈلز موگلیو کھاؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں اور یہاں میں نے کیا کیا ہے، میرا خیال کوئی 10 بار میں یہی چیز آپ کو بتا چکا ہوں، یہ والی جو ابھی 11ویں بار شاید بتا رہا ہوں۔ موکتا کھانا، دا کو ختم کر کے میں نے اس کے ساتھ الیو گرامر لگا دی، موکتا کھانا موگلیو کھاؤں گا یا کھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہی سوال رہے گا، مو کیا موگلیو کھاؤ گے، تو جواب یہ آئے گا، چائے بنی ہوئی ہے یعنی کہ وہ چائے پیے گا، چھارل چائے، ماشلیو پیوں گا۔ اب یہ کس سے بنا لفظ، غور کریں ذرا، اصل میں ہمارے پاس لفظ ہے،
ماشیدہ جس کا مطلب ہے پینا، ٹھیک ہے۔ دا کو کٹ کیا میں نے، دا کو کٹ کر کے جو چیز میرے پاس باقی بچی، نیچے میں نے ریئل اور ساتھ لیو لگا دیا رائے بتانے کے لیے، فیوچر میں رائے بتانے کے لیے۔ چھارل چائے مشلیو پیوں گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے میں نے سوال تھوڑا چینج کیا، مو کیا ہلیو کرو گے، اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ تھا ہمارے پاس ہادا جس کا مطلب ہے کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میں نے کٹ کر دیا، دا کو کٹ کر کے میں نے اس جو باقی بچا اس کے ساتھ ریئل لیو لگایا فیوچر میں رائے پوچھنے کے لیے کہ کیا کرو گے۔ تو یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تو یہ لگا دیں گے تھیلے ویژنل ٹیلی ویژن، اس کے سپیلنگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں نے دیکھ کے نہیں لکھے، دیکھ کے لکھ لیجئے گا۔ ٹی وی پھولیو دیکھوں گا، اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں یہ لفظ تھا پھودا دیکھنا، دا کو کٹ کر دیا، دا کو کٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کے ساتھ ریئل لیو لگایا فیوچر میں رائے بتانے کے لیے کہ ٹی وی دیکھوں گا۔ اب اگر کسی نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ ٹی وی دیکھتا ہوں تو غلط ہو جانا ہے، ترجمہ پریزنٹ میں کیوں کر رہے ہیں؟ گرامر تو فیوچر کی لگی ہے۔ اگر کسی نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ٹی وی دیکھا تھا، یہ بھی غلط ہو جانا، گرامر فیوچر کی لگی ترجمہ فیوچر میں، گرامر پاسٹ کی لگے ترجمہ پاسٹ میں، گرامر پریزنٹ کی لگے ترجمہ پریزنٹ میں، گرامر ریکویسٹ والی ہو ترجمہ ریکویسٹ میں کرنا ہے، کرنے میں یا چیز لینے میں یا دینے میں، ٹھیک ہے۔ چاہت ظاہر کرنے والی گرامر لگے تو ترجمہ پھر ویسے ہی کرنا ہے، جو گرامر جیسی لگے ورب کا ترجمہ ویسے ہی آپ نے تبدیل کر دینا ہے۔ اینڈ والی مثال، مو کیا ہلیو کرو گے، پھر وہی چیز ہادا کرنا، ہلیو کرو گے، اب یہ ریسٹ کر رہی ہے تو ریسٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں شویدہ آرام کرنا۔ دا کو میں نے ختم کیا، اس کے ساتھ ریئل لیو لگا کے میں نے فیوچر میں رائے بتائی، شویدہ آرام کرنا، شویلیو آرام کروں گا یا آرام کروں گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، شوارمے کی بریک تھی وہ میں نے الحمدللہ کھا لیا۔ اب یہ دوسرا ڈائلاگ آ گیا ہے، کس کے درمیان ہے؟ ریحان کے اور تھوان دونوں کے درمیان بات چیت ہے۔ ریحان کہتا ہے تھوان شینن مسٹر تھوان کھمچی چیگرل کھمچی چیگے، جو ان کی ڈش کا نام ہے، چھوا ہیو پسند کرتے ہو، اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں یہ لفظ تھا چھوا ہادا پسند کرنا، اس کے ساتھ ہم نے پریزنٹ کی گرامر لگائی تو یہ بن گیا چھوا ہیو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کرتے ہو کہتا پسند، سوال پوچھ رہا ہے۔ تھوان کہہ رہا ہے نے ہاں، چھونگمل واقعی میں سچی، چھوا ہیو پسند کرتا ہوں۔ یہاں پھر کیا ہوا؟ اصل لفظ وہی تھا چھوا ہادا پسند کرنا، پھر اس کے ساتھ پریزنٹ کی گرامر لگا کے اس کو بنایا گیا چھوا ہیو، چھوا ہادا پسند کرنا، چھوا ہیو پسند کرتا ہوں۔ ریحان کہتا ہے کھمچی چیگے گا، کھمچی چیگے جو ہے یہ بھی ڈش ہے، ان نہیں میں وویو سپائسی ہوتی ہے، اب یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ یہ لفظ اصل میں تھا میپتا، جس کا مطلب ہے مرچوں والا ہونا۔ تو کتاب والے نے کیا کیا؟ دا کو کٹ کر کے اس کو پریزنٹ بنایا، اس کے ساتھ اویو لگایا، اور یاد رہے جب بیوپ نے ایوں کا سامنا ایسے کیا تو بیوپ او واول میں بھی چینج ہو گیا، اس لیے یہاں پہ آپ کو بیوپ نظر نہیں آ رہا۔ یہ میں الحمدللہ یہ مثال میں نے سمجھائی ہے، 46 لیکچر جب آپ دیکھ کے یہ گرامر سیکھیں گے نا تو آپ کو یہ مثال بھی وہاں پہ ملے گی۔ ریحان نے کیا کہا کہ کھمچی چیگے نہیں سپائسی ہوتی ہے، تھوان کہتا چھوگم، چھوگم کا مطلب ہے تھوڑی سی، میں وویو سپائسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حاجی من لیکن ماشس سویو مزیدار ہوتی ہے، اب یہ اصل میں لفظ تھا ماشتا، اس کا مطلب ہے مزیدار ہونا، یہ ایڈجیکٹیو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مزیدار ہونا۔ کتاب والے نے دا کو کٹ کر دیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اس نے
اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا. ماشتا مزیدار ہونا، ماشت سویو مزیدار ہے. ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ آ گیا، یا مزیدار ہوتی ہے. ریحان شنن مسٹر ریحان کھمچی چیگے چھوا ہیو پسند کرتے ہو. ریحان کہتا آنیو نہیں چھن، میں ان نہیں چھوا ہیو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، آپ کو گرامر کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. اس کی جو گرامر ہے نا، مثال کے طور پہ فرض کریں جو میں نے گرامر سمجھائی 6، 7، 8، 10 چیپٹروں تک فرض کریں، تو ایک بندے کو اچھے سے آ گئی. اب آگے 11واں 12واں ہر چیپٹر میں 2 نئے پیٹرن آتے جا رہے ہیں. تو اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہوں نے اچھے سے گرامر سمجھ لی ہوتی ہے، لیکن جب اگلے چیپٹرز کی گرامر آتی ہے تو پھر وہ مکس کر دیتے ہیں، اتنی پریکٹس نہیں کر پاتے کہ اس میں ڈفرینس کر پائیں. تو کائنڈلی مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوگا کہ اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے نہ سیکھ پائیں جتنے اچھے طریقے سے الحمدللہ میں نے آپ کو سکھایا ہے. تو دیکھیں، آپ نے گرامر کو مکس نہیں کرنا، جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں اس کے بہترین نوٹس بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے، پیچھے سے گرامر کو ریوائز کرتے رہیں. جلد میں ایک لیکچر اپلوڈ کروں گا جس میں صرف ایک ورب لے کے اس ورب کے ساتھ ہم نے جتنے بھی گرامر کے پیٹرن پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، 15-20 کو گرامر کے پیٹرن میرا خیال ہم نے پڑھے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھ لیے ہیں، وہ سارے میں باری باری کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو ایسے ریوائز بھی کرواؤں گا. تو اوورآل میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے گرامر کے بغیر سیکھنا تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ سے بھی سیکھ سکتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن گرامر کے بغیر کورین زبان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیپر میں ہر ایم سی کیوز کی ہر لائن میں گرامر استعمال ہوگی. آگے چلیں. اب یہ کوئی چیز ہے، نیچے دیکھ لیں، یہ نیچے کچھ کاؤنٹرز لکھے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹرز سارے جو ہیں وہ ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کی جائے، اس میں سارے کاؤنٹرز لکھے ہوں گے، کیونکہ ایک سوال ایٹ لیسٹ کاؤنٹر کا ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں یہ چاولوں کا پیالہ ہے، تو اگر میں نے کہنا ہے نا کہ ایک چاولوں کا پیالہ، تو میں کہوں گا ہن کھونگی، یعنی کہ چاولوں کے پیالے کے لیے جو کاؤنٹر ہے وہ ہے کھونگی. اگر میں نے یہی کہنا ہو سوپ کے لیے کہ سوپ کا پیالہ، تو میں سوپ کے لیے کہوں گا ہن ایک کھرت. ٹھیک ہے، اب یہ سوپ کا کاؤنٹر ہے. پھر ایسی اگر میں نے سائڈ ڈشز ایک پلیٹ سائڈ ڈشز کی مانگنی ہو، تو میں کہوں گا ہن ایک چھوپشی، تو یہ سائڈ ڈشز کا کاؤنٹر ہے. اسی طرح ان کی ایک ڈش ہے پھول گوگی کا کاؤنٹر ہے ان بن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ٹریک نمبر 47 ہے. غور سے گرامر کے ساتھ اس کو سمجھ کے وکیب اس کی یاد کر کے 7-8 بار اس کو سننا ہے اچھے سے. اگلا پیج آ گیا اوہوی ورڈ میننگ. امشک کہتے ہیں کھانے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کے کھانوں کے. مت کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، ذائقہ. مت کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ذائقوں کے بارے میں یہ وکیبلری ہوگی. ماشتہ مزیدار ہونا، مشوبتا مزیدار نہ ہونا. اچھا دیکھیں، اتنا جو صرف ہے نا لفظ اتنا، مت یعنی کہ اکیلا یہ جو مت آیا اس کا مطلب ہے ذائقہ. ٹھیک ہے، اب اس کو چھپائیں، آگے آیا ہے اتا ہونا. ٹھیک ہے، مت ذائقہ اتا ہونا، ذائقے کا ہونا یعنی کہ مزیدار ہونا. اور یہاں کیا آیا ہے؟ مت ذائقہ اوپتا نہ ہونا، ذائقہ نہ ہونا. لیکن دونوں کو جوڑ کے پڑھیں گے. ما شوپتا میپتا سپائسی ہونا، تھلدا میٹھا ہونا، چادہ نمکین ہونا، شنگوپتا پھیکا ہونا، سودا کڑوا ہونا. اور سودا کا مطلب استعمال کرنا بھی ہوتا ہے، اور سودا کا مطلب کیپ پہننے کے لیے بھی ہم سودا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے شیدہ کھٹا ہونا. تو یہ کچھ ذائقوں کے نام تھے. نیچے گرامر آ گئی ہے جو کہ میں آپ کو الحمدللہ سکھا چکا ہوں لیکچر نمبر 46 میں. آگے آ جائیں جی، کالم آ گئے ہیں. اب یہ دیکھیں جی، بہت زیادہ نمک ڈال رہا ہے تو یعنی کہ نمکین. چادہ آئس کریم میں میٹھی ہوتی ہے. تھلدا
یہ کیا بنا ہوا ہے جی؟ یہ سپائس بنے ہوئے ہیں، دیکھیں مرچوں کی شکل دیکھیں جیسے آلو کی چپس لگ رہی ہے خیر پیپر میں کلیئر کٹ آپ کو تصویریں آئیں گی، ایسی نہیں آئیں گی۔ اب یہ دیکھو نمک کے اوپر کٹ لگایا ہوا ہے، مراد اس میں نمک نہیں ہے، تو یہ شنگوپتا پھیکا ہونا۔ کھیریمل پینٹنگ پھوگو دیکھیں اور پھوگی مثال چھورم کی طرح تھیورل ڈائیلاگ کو وانسونگ ہاسیو مکمل کریں۔ اصل میں یہ ہر چیپٹر میں دیکھیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بلینکس تو یہ کس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جو آپ نے گرامر پڑھی ہے یعنی کہ یہ والی پڑھی ہے تو اس کی پریکٹس کے لیے یہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کو پڑھتے ہیں جی، ہوگی مثال، اچھا فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن، یہ کہتا ہے پھل گوگی ان کی ڈش کا نام ہے، میں وہ یو سپائسی ہوتی ہے۔ اب یہ کس سے بنا؟ میپتا، مرچوں والی ہونا، سپائسی ہونا، دا کو کٹ کر کے اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا۔ وہ کہہ رہا ہے آنیو نہیں، ان نہیں میویو سپائسی ہوتی ہے، کہتا سپائسی نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے، ان کا مطلب اندر بھی ہوتا ہے لیکن یہ گرامر کے طور پہ بھی اس کا میننگ ہوتا ہے نہیں۔ پہلی مثال، ایریو ال اتوار، اے لگا دیا کیونکہ ٹائم کی بات ہے، ایریو ارے اتوار میں، ہویسا فیکٹری، اے میں فیکٹری میں، کھایو جاتے ہو۔ اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ تھا کھادا جس کا مطلب ہے جانا، کتاب والے نے دا کو کٹ کر دیا، دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا، کھادا جانا، کھایو جاتے ہو۔ یہ جواب دے رہا ہے آنیو نہیں، تو آپ نے لکھ دینا آگے نہیں جاتا ہوں، ان کھایو، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی آئس کریمل، آئس کریم، چھوا ہیو پسند کرتے ہو، یہ کس سے بنا؟ چھوا ہادا پسند کرنا، اس سے بنا چھوا ہیو پسند کرتے ہو، پریزنٹ کی گرامر لگی۔ یہ کہہ رہا آنیو نہیں، ان چھوا ہیو پسند نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آچھیمل صبح کا ناشتہ، موگوسویو کھایا تھا۔ اب میں اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ کھایا تھا، میں نے یہ نہیں کیا کہ صبح کا ناشتہ کھاتے ہو۔ کیوں ترجمہ میں نے کیوں نہیں پریزنٹ میں کیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ پاسٹ کی گرامر لگی ہے، موکتا کھانا، کتاب والے نے اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ اوس سویو لگا کے اس کو ماضی بنا دیا، موکتا کھانا، موگوس سویو کھایا تھا۔ یہ کہہ رہا آنیو نہیں، ان نہیں، موگوسو نہیں کھایا تھا، میں بھی پاسٹ میں ہی جواب دوں گا، میں یہ نہیں کہ میں پریزنٹ میں جواب دوں، میں بھی پاسٹ میں ہی دوں گا، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی دا کو کٹ کر کے اوسو لگا کے اس کو پاسٹ بنا دیا۔ چیپٹر نمبر 10 میں پڑھی تھی ہم نے یہ پاسٹ کی گرامر۔ چوتھی مثال، اوجے کل، گزرے ہوئے کل، ان دونگ ہسویو ایکسرسائز کی تھی، یہ کہہ رہا آنیو نہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ جو ہادا والا ورب ہوگا نا، جب اس کو نیگیٹو بنانا ہے یعنی اس کے ساتھ ہم نے ان لگانا ہے، نہیں لگانا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے ہادا والے ورب کا جو پہلا حصہ ہے وہ لکھیں گے، یہ میں نے لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فاصلہ ڈال کے ان لگائیں گے اور پھر باقی کا حصہ لکھیں گے۔ آج جو حصہ باقی بچا اس کے ساتھ گرامر لگا دینی ہے، ہادا بچا ہے نا باقی، تو اگر ہادا کو پاسٹ بنائیں تو یہ بن جائے گا ہسویو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا کل ایکسرسائز کی تھی، یہ کہتا آنیو نہیں، ان دونگ ایکسرسائز ان نہیں ہسویو کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے ہادا والے ورب کے بھی شروع میں ان لگا دیا تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہادا والے کے علاوہ اور اکیلا دا والا یا پچھم والے دا والا ہو تو اس کے پہلے ان لگا سکتے ہیں۔ ہادا والا اگر ورب یا ایڈجیکٹو ہوگا تو اس کے سینٹر میں ان لگائیں گے، جیسا کہ دیکھیں پہلے میں نے یہ حصہ یہاں پہ لکھا، پھر سینٹر میں ان لگایا اور باقی حصہ پھر آگے لکھا، سوائے ایک لفظ کے، چھوا ہادا۔ یہ جو ایک لفظ ہے نا، چھوا ہادا پسند کرنا،
صرف یہ ہادہ والا بس ایک ہی ایسا لفظ ہے جس کے پہلے آپ ان لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ لگا دیا، اس کے سینٹر میں نہیں لگانا۔ باقی سارے ہادہ والے ورب کے سینٹر میں ان لگانا ہے اگر اس کو آپ نے نہیں کی شکل دینی ہے، یعنی کہ نیگیٹو کی شکل دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ حوالدونگ سرگرمی، پھوگی مثال، چھورم کی طرح، چھنگو دوست، وا کے ساتھ، ہم کے اکٹھے، امشگل کھانے، چھومن ہے پھوسیو آرڈر دے کے دیکھیے۔ یہ ان کے ڈشز کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھوگی مثال ہے، اس کو ہم نے بس پڑھنا ہے۔ یہ صرف ڈشز کے نام ہے، آگے ان کی پرائزز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مینیو لکھا ہے جس کا مطلب مینیو یعنی کہ ڈش اور اس کی قیمت آگے۔ چھونگوون ویٹر، چھونگ او بوون کہتا ہے اوسو اوسیو خوش آمدید، میوت کتنے، پھن افراد، ایسیو ہو کہتا ہے کتنے افراد ہو۔ اصل میں جو دوسرا ڈائلاگ ابھی آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے نا، تو یہ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ گاہک کہتا ہے، سونم کا مطلب ہے کسٹمر، گاہک آگے لکھا ہے ون، یعنی کہ پہلا گاہک کہتا ہے تھو دو، میونگ افراد، ایو ہیں، چھاری سیٹ، اس سویو موجود ہے، چھونگو ون یعنی کہ ویٹر، ویٹر کہتا ہے نے ہاں اس سویو موجود ہے، ای چوگ اس جانب، ارو کی طرف، اس جانب کی، ای چوگرو اس جانب کی طرف، انجو سیو بیٹھیے، مو کیا، تھرل کایو پیش کروں، ریئل کایو تھریدر کے ساتھ لگا، رائے پوچھنے کے لیے۔ گاہک کہہ رہا ہے چھونن میں، دوسرا گاہک کہتا ہے چھونن میں کھمچی جیگے موگلیو کھاؤں گا، موکتا کے ساتھ الیو کی گرامر لگی فیوچر میں رائے بتانے کے لیے۔ اچھا، پہلا کسٹمر کہتا ہے چھونن میں کھلبی تھنگ ڈش کا نام ہے، موگلیو کھاؤں گا، پھر موکتا کے ساتھ الیو فیوچر میں رائے بتانے والی گرامر لگی۔ اب دوسرا جو ہے وہ کسٹمر وہ کہتا ہے یوگی یہاں کھمچی چیگے ہاگو کے ساتھ، یعنی کہ کھمچی چیگے کے ساتھ کھلبی تھنگ دوسری ڈش جو ہے اس کا نام ہے، اب اس کو ایکسپلین تو نہیں نہ کر سکتا، چھوسیو دیجئے۔ یہ تھا جی، اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اب یہ سارے جو ہے وہ ان کے جو ڈشز ہیں ان کے ہاں ہوتی ہیں، ان کے یہ نام ہیں، تو آپ نے اس کو ایک دو بار پڑھ لینا ہے تاکہ اگر کبھی آپ کے سامنے آ جائے آپ کو پتہ چلے یہ فلاں لفظ کوئی ڈش ہے، اس کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس تو ادھر بلیک ہوا پڑا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جاپانیز فوڈ کو کیا کہتے ہیں، یہاں کورین لکھی ہوئی ہے آپ کی بک میں، چائنیز کو کیا کہتے ہیں، کورین کو کیا کہتے ہیں، فوڈ کو، سنیکس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ میلز کو کیا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یہ آپ کی یاد کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کچھ یاد نہیں کرنا، ایک دو بس دفعہ پڑھ لینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈشز ہیں، ان کے نام ہیں۔ آگے آ جائیں، اب ہم آ گئے ہیں ایکسرسائز پہ۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ کی ایکسرسائز کریں گے ہمیشہ کی طرح، اور اس کے بعد لسننگ کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایریسو ای بون 1 سے 2 نمبر سوال، تھائم اگلے کھریمل پینٹنگ پھوگو دیکھیں اور منن درست تھانونا الفاظ یا منجانگل جملے کھوروشپشیو کا انتخاب کریں۔ اس پکچر کو کہتا دیکھنا ہے اور جو صحیح چیز اس کے متعلق ایم سی کیوز لکھا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ، آپ نے کیا کرنا ہے، کر لینا ہے۔ اچھا، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھیں یہ آرڈر دے رہا ہے، یہ ویٹرس اس کے آگے کھڑی ہے اور یہ مینیو کارڈ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور آرڈر دے رہا ہے۔ آرڈر دینے کو کیا کہتے ہیں، شیکھیدہ یا چھومن ہادہ یا شیکھیدہ، یہ ہے چھومن، ٹھیک ہے۔ یہ چھومن، اکیلے چھومن کا مطلب ہے آرڈر، آگے میں ہادہ بھی آگے لکھ دوں تو مطلب ہو جائے گا آرڈر کرنا یا آرڈر دینا۔ شاپنگ، پھیدال ڈیلیوری، یاکسوگ اپوائنٹمنٹ وعدہ، تو ان تینوں میں سے کوئی نہیں، چوتھا جواب ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہوٹل ہے اس میں ساری سیٹیں فل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیٹ موجود نہیں ہے۔ چھاریگا سیٹ اوپسم ندا موجود نہیں ہے، یہی پہلا جواب ہے آپ کا۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، اصل میں یہ لفظ تھا
اوپتا جس کا مطلب ہے موجود نہ ہونا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی گرامر لگائی گئی ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ ابھی وہ باقاعدہ کسی چیپٹر میں آئی نہیں ہے پیٹرن کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اگلے چیپٹرز میں امید ہے انشاءاللہ جلد یہ آ جائے گی۔ تو یہ بھی پریزنٹ کی ہی گرامر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی اچھے سے ایکسپلین کروں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی پریزنٹ کی گرامر لگائی گئی ہے، اوپتا کے دا کو کٹ کر کے سم ندا لگا کے پریزنٹ بنا دیا گیا۔ اوپتا نہ ہونا، اوپسم ندا نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے، یہی جواب ہے۔ سونیمی کسٹمر گاہک، اوپسم ندا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، گاہک تو موجود ہے۔ پھنچھانی سائڈ ڈشز، اوپسم ندا موجود نہیں ہے۔ کہتا ہے جی سائڈ ڈشز موجود نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے پاس ہے، کھانے وغیرہ وہ کھا رہے ہیں، ہوٹل ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے سائڈ ڈشز تو ہوں گی نا۔ شکتانگی ہوٹل، اوپسم ندا موجود نہیں ہے۔ اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا جی ہوٹل ہی موجود نہیں ہے، یعنی کہ اس نے سب سے بڑا ہی جھوٹ بول دیا۔ تو آپ نے ان جھوٹ کو ٹک نہیں کر کے نا اپنے 5 نمبر نہیں گوانے امتحان میں، ٹھیک ہے۔ پہلا جواب ہے، آگے آ جائیں جی۔ نہیں، آپ نے آگے نہیں آنا، آگے آنے سے مراد نیچے آ جائیں۔ سامیسو اوبون 3 سے 5 نمبر سوال۔ پھن کھانے خالی جگہ میں تھروگل جو داخل ہوں گے کھاجنگ سب سے زیادہ الماجن بالکل درست کھوسل کام یہ چیزیں کھروشپشیو ان کا انتخاب کریں۔ کہہ رہا ہے جو خالی جگہ میں درست فٹ بیٹھیں گے آپشن ان کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اگر نیند آ رہی ہے تو منہ وغیرہ دھو لیں۔ 3 نمبر سوال، پہلا بندہ کہتا ہے میوت کتنے پھن افراد ایسیو ہو، کتنے پھنیسیو افراد ہو، نیون اوپر چلا جائے گا، لائزن کا رول اپلائی ہونا ہے۔ اب اس نے سوال کیا ہے کہ کتنے افراد ہو، اب اس سے ریلیٹڈ جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو اس کوشچن کے ساتھ اچھے سے ملے، اٹیچ ہو۔ پہلا ہے جی تھو 2 میونگ افراد ایو ہیں، 2 افراد ہیں، یہ فٹ بیٹھتا ہے اس کے جواب میں۔ پہلے آگے بھی اگلے پڑھ لیتے ہیں۔ پھیبیم پھاب ان کی ایک ڈش ہے۔ ہانایو ایک عدد ہے۔ ہانایو کا مطلب کیا؟ ایک عدد ہے، یہ کوئی گرامر وغیرہ کی ٹرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھل گوگی جو ہے ایک ان بونیو ایک عدد ہے، یہ ان بون کاؤنٹر ہے ان کی ایک ڈش کے لیے جس ڈش کا نام ہے پھل گوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھل گوگی ایک پلیٹ یا کچھ بھی کہہ لیں۔ ہن ایک شی بجے، بج کر سامشپ 30 پھن منٹ ایو ہیں، کہتا ہے 1:30 ہے۔ پھن سے مراد منٹ بھی ہوتا ہے اور پھن سے مراد افراد بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے، اس کا سوال کیا تھا میوت کتنے پھنیسیو افراد ہو، تو اس کا کیا صحیح جواب ہونا چاہیے کہ 2 افراد ہیں، پھیبیم پھاب ایک عدد ہے، پھل گوگی ایک عدد ہے، 1:30 ہو گئے ہیں، تو جواب ہونا چاہیے پہلا کہ 2 افراد ہیں، یہ سوال کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، موو کیا تھرل کایو پیش کروں، تو یہ اصل میں لفظ ہے تھریدا جس کا مطلب ہے دینا یا پیش کرنا۔ اس کے دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ ریل کایو لگا کے رائے پوچھی گئی ہے، کیا پیش کریں، تو جواب کیا ہونا چاہیے جی؟ پہلا دیکھتے ہیں، نے ہاں اس سویو موجود ہے، چھوگم تھوڑے سے، میویو سپائسی ہیں، مرچوں والے ہیں، کھمچی چیگے ڈش ان کی، چھوسیو دیجیے، آنیو نہیں، ان نہیں، چھوا ہیو پسند کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، اس کا سوال تھا کہ کیا پیش کروں، تو کیا یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہاں موجود ہے؟ غلط ہے، کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جی چھوگم میں وہ تھوڑے سے اسپائسی ہیں، بیوقوف ہو گیا بندہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیش کروں، یہ آگے سے جواب دے رہا ہے جی تھوڑے سے اسپائسی ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی اللہ آپ کو کوریا لے کے جائے خیر والے کام پہ، تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اچھے سے زبان نہ سیکھی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہوگا ریسٹورنٹ میں ویٹر کہ کیا پیش کروں، آپ کہہ رہے ہوں گے تھوڑے سے اسپائسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جا کے بھی آپ کو لینگویج کی ضرورت پڑنی ہے، یہ نہیں کہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے۔ تیسرا جی کھمچی جگہ چھوسے ہو، کھمچی جگہ دیجیے، یہ درست جواب بنتا ہے۔ دیکھیں اس نے کہا کیا پیش کروں، یہ کہتا ہے کھمچی جگہ دیجیے، یہ ڈش ہے نا۔ اچھا چوتھا بھی نہیں بنے گا،
اس نے کہا کیا پیش کروں؟ یہ کہتا آنی ہو نہیں، ان چوہا ہو پسند نہیں کرتا ہوں۔ لو جی ریسٹورنٹ میں یہ گیا ہے، ویٹر اس سے پوچھتا ہے کیا پیش کروں؟ یہ کہتا ہے نہیں نہیں رہنے دو، میں پسند ہی نہیں کرتا۔ تو پھر کیا بھائی مینگو لینے گئے ہو ریسٹورنٹ میں؟ تو یہ چوتھا بھی جواب نہیں ہے، یہ ہے تیسرا۔ اچھا پانچواں سوال دیکھیں۔ پانچواں سوال میں کہتا ہے مو کیا موگلیو کھاؤ گے؟ اب یہ کس سے بنا ہے؟ اصل میں لفظ ہے موکتا، جس کا مطلب ہے کھانا۔ دا کو کٹ کر کے اس کے ساتھ الیو فیوچر میں رائے پوچھنے والی گرامر لگا دی گئی کہ کیا کھاؤ گے، ٹھیک ہے، رائے پوچھ رہا ہے لیکن فیوچر میں ہے بات۔ تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ چھیگم اب موگلیو کھاؤں گا۔ پھر یہاں پہ اصل میں یہ لفظ یہی تھا موکتا، دا کو ختم کر کے الیو لگا کے اس کو فیوچر بنایا گیا ہے۔ چھگم اب موگلیو کھاؤں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے جی چھیگا میں موگلیو میں کھاؤں گا۔ تیسرے میں کہہ رہا ہے پھبیم پھاپ ان کی ایک ڈش ہے، موگلیو کھاؤں گا۔ یوگی یہاں ایسو پر موگلیو کھاؤں گا، یہاں پر کھاؤں گا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا کون سا صحیح جواب ہونا چاہیے؟ اس کا سوال کیا ہے؟ کیا کھاؤ گے؟ اور پہلے میں یہ کہہ رہا کہ اب کھاؤں گا۔ اب بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھلا؟ یہ کیا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ تو لہذا یہ تو جواب نہیں ہے اس کا۔ اچھا دوسرا دیکھتے ہیں، سوال کیا کھاؤ گے؟ جواب دے رہا کہ جی چھیگا موگلیو میں کھاؤں گا۔ بھائی اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ کون کھائے گا، وہ تو پوچھ رہی ہے کیا کھاؤ گے، تو یہ جواب آگے سے دے رہا ہے بڑے مزے سے کہ میں کھاؤں گا ہے، وہ بھی سوچ رہی ہوگی پاگل ہے۔ اچھا جی تیسرا آپشن، اس نے کیا کہا کہ کیا کھاؤ گے تو جو اچھا یہ پھبیم پھاپ ان کی ڈش، اس نے کہا پھبیم پھاپ موگلیو کھاؤں گا، پھبیم پھاپ کھاؤں گا۔ یہ جواب درست بنتا ہے کہ اس نے پراپر آنسر کر دیا جی فلاں ڈش میں کھاؤں گا۔ چوتھا بھی غلط ہوگا، اس نے کہا کیا کھاؤ گے، یہ کہہ رہا جی یوگی یہ سو یہاں پر موگلیو کھاؤں گا، یہاں پر کھاؤں گا۔ تو اس نے کون سا کہا کہ چھت پہ جا کے کھا لو، وہ پوچھ رہی ہے ڈش کے بارے میں۔ تو جواب کون سا بنتا ہے؟ تیسرا۔ یہ تھی جی ہماری ریڈنگ کی ایکسرسائز الحمدللہ۔ اب ہم کریں گے لسننگ کی ایکسرسائز، تھوڑی ریسٹ دے لیا کریں آپ، یعنی کہ ریڈنگ کے ایم سی کیوز آپ نے پڑھ لی ہیں، 5-10 منٹ ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد لسننگ کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ایسے اپنے مائنڈ کو ریفریش کر لیا کریں، تھوڑا اوپر سے نہیں گزارنا۔ یہ لسننگ کے حوالے سے ایم سی کیوز ہیں، تو آگے ٹریک نمبر بھی لکھا ہوا ہے 48۔ اسی طریقے کے ساتھ میں نے حل کروانی ہے یہ لسننگ کی ایکسرسائز بھی، جیسا طریقہ میں چھٹے چیپٹر سے آپ کو اپلائی کرتا آ رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس 48 ٹریک کو جو کہ آپ کے فون میں موجود ہوگا اس کو پلے کرنا ہے۔ جب آپ پلے کریں گے، مرد کی آواز ہو یا عورت کی ہو، وہ آپ کو سننے میں ملے گا ای پی ایس ٹاپک تھتکی، ای پی ایس ٹاپک کی سنائی۔ تھتکی کا مطلب ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے بلیک میں نیچے کر کے واضح کر کے لکھ دیتا ہوں، سنائی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا پھر وہ آگے سے بولے گا اریسو ای بون 1 سے 2 نمبر، پھر بولے گا تھرن سنے گئے کھوسل چیزوں کو کھوروشپشیو انتخاب کریں، یعنی کہ سنی گئی چیزوں کا کیا کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ اس کے بعد مرد کہے گا البون، البون کا مطلب سوال نمبر 1۔ اب ذرا غور سے سمجھ لیں کہ اس سوال کو حل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ بنا ہوا ہے مینیو کارڈ، اس کو کورین میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کورین میں کہتے ہیں مینیو پھن، ٹھیک ہے؟ آپ پیچھے اسی چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مینیو پھن۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، چاروں آپشنوں پہ، اس پہ بھی، اس پہ بھی، اس پہ اور اس پہ بھی کوئی نہ کوئی الفاظ کورین میں بولنا ہے، اور ان چاروں میں سے ایک میں کسی بھی آپشن پہ وہ مینیو پھن بھی بولے گا۔ تو جس آپشن پہ وہ مینیو پھن بولے آپ نے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے، وہی آپ کا جواب ہوگا، کیونکہ جو چیز یہاں بنی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پیچھے سے میں نے کتاب کے پیچھے یہ سارے آنسرز لکھے ہوتے ہیں لسننگ کے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور کریں، یہ لکھا ہے سوال نمبر 1، یہ دیکھیں یہ بھی سوال نمبر 1، یہ لکھا ہے جی نمبر 1۔ اچھا نمبر 1 سے مراد اس نمبر 1 آپشن پہ، نم سے مراد ہے مرد، مرد بولے گا اس نمبر 1 آپشن پہ، مرد کہے گا ملسو گون۔ آپ کو سننے میں ملے گا ٹریک، آپ نے سنا پلے کر کے اس طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، ملسو گون۔ تو کیا یہ ملسو گون ہے؟ نہیں۔ پھر وہ کہے گا ای،
ای سے مراد آپشن نمبر 2، اس پہ آ کے وہ بولے گا کھونگت پھپ، یہ ان کی ایک ڈش کا نام ہے، تو کیا یہ کھونگت پھپ ہے؟ یہ بھی نہیں۔ پھر وہ بولے گا سم، یعنی کہ 3 نمبر تیسرا ایم سی کیو، سم بولنے کے بعد وہ بولے گا مینیو پھن، مینیو شیٹ، تو یہ واقعی میں دیکھیں مینیو شیٹ ہے، تو مطلب یہی آپ کا آنسر ہوگا۔ چوتھے پہ وہ بولے گا، پہلے کہے گا سا، یعنی کہ آپشن نمبر 4، پھر کہے گا پھول گوگی، یہ بھی ان کی ایک ڈش کا نام ہے، یہ پھول گوگی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے دوسرا سوال بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ کیا بنا ہوا ہے جی؟ یہ آئس کریم بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جب اس چیپٹر میں ہم نے وکیب پڑھی تھی، آئس کریم بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا تھا تھالدا، یعنی کہ میٹھا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے وہ 4 آپشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لڑکی کی آواز میں ہوگا۔ سب سے پہلے وہ کہے گی ای بون، آپشن سوال نمبر 2۔ اس کے بعد وہ کہے گی آپشن 1 پہ بولے گی چایو، نمکین ہے۔ اب یہ کس سے بنا ذرا غور کر لیں، اصل میں لفظ ہے چادہ، نمکین ہونا، دا کو کٹ کر کے آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا، چادہ نمکین ہونا، چایو نمکین ہوتا ہے یا نمکین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپشن پہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ نمکین ہے۔ آئس کریم تو نمکین ہوتی نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے ہمارا، دوسرا آپشن۔ دوسرے آپشن پہ آ کے وہ کہے گی ای، یعنی کہ آپشن نمبر 2۔ پھر وہ بولے گی آگے، بولے گی سویو، کڑوا ہے۔ اب یہ کس سے بنا؟ اصل میں لفظ تھا ہمارے پاس سدا، جس کا مطلب تھا کڑوا ہونا، تو اس کے دا کو ختم کر کے اس کے ساتھ اویو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا، سدا کڑوا ہونا، سویو کڑوا ہے، اویو لگا کے پریزنٹ بنا دیا، اور یہ والا کمزور واول ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہے گی سم، یعنی کہ آپشن نمبر 3، اس پہ وہ بولے گی تھارایو، میٹھا ہے۔ اب یہ کس سے بنا؟ تھالدا، مراد میٹھا ہونا، دا کو کٹ کر کے یہاں آیو لگا کے اس کو پریزنٹ بنایا گیا، تھالدا میٹھا ہونا، تھارایو میٹھا ہوتا ہے یا میٹھا ہے، تو واقعی میں آئس کریم میٹھی ہوتی ہے، یہی اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں چوتھا بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ، وہ کہے گی چوتھے پہ آ کے سا، یعنی کہ آپشن نمبر 4، کہے گی میویو، سپائسی ہے، مرچوں والا ہے، تو کیا یہ آئس کریم مرچوں والی ہوتی ہے؟ شاید کچھ لوگ ہوں جو کالی مرچ وغیرہ آئس کریم کے اوپر یا چورن وغیرہ ڈال کے کھاتے ہوں، ورنہ نہیں تو پاکستانی تو نہیں کھاتے، خیر پھر یہ مطلب کہ یہ سپائسی نہیں ہوتی، تیسرا ہی اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے موڈ کو تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے ایسا مذاق کر دیتا ہوں، ورنہ کوئی مجھے شوق نہیں ہے کوئی زیادہ فضول باتیں کرنے کا۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کیا ہے جی؟ یہ آپ نے جو ہے وہ ٹریک آپ نے چلایا ہوا ہے، یہ ختم ہو گئے۔ مرد کی عورت کی آواز میں یہ والی لائن وہ پڑھے گا، وہ کہے گا سمیسو اوبن، 3 سے 5 نمبر سوال۔ اس کو حل کیسے کرنا ہے اس نے لکھا ہے، یاگرل بات چیت تھد کو سنیں اور چلمنے کوشچنز کے الماجن بالکل درست تھیدابل جوابات خروشپشیوں کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا سوال، تیسرے سوال میں کیا کہہ رہا ہے؟ یوگینن، یوگی مراد یہاں، اودی، اودی کا مطلب کہاں، امنیکا، چھٹے چیپٹر کی گرامر دیکھیں، آج چیپٹر نمبر 14 میں آ گئی ہے نا، یہاں کہاں ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، یہاں کہاں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں بھی یہ پورا سینٹینس لکھا ہوا آئے کہ یوگینن اودی امنیکا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ ایک قسم کی محاورتاً بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے، سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ یہ کون سی جگہ ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کے بعد مرد اور عورت آپس میں کیا کریں گے، آپس میں وہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جہاں پیچھے آنسرز لکھے ہوئے ہیں، یہ تیسرا سوال ہے، دیکھیں تیسرا ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب مرد کہہ رہا ہے مو، اب یہ چیز آپ کو سننے میں ملے گی، مو کیا تھرل کایو پیش کروں، کہتا کیا پیش کروں، عورت جواب دے رہی ہے پھبیم پھاپ ہاگو، پھبیم پھاپ کے ساتھ کھمچی چیگے چھوسیو دیجی، یعنی کہ پھبیم پھاپ بھی ڈش، کھمچی چیگے بھی ڈش۔ اس نے کہا کیا پیش کروں، یہ کہتی پھبیم پھاپ کے ساتھ کھمچی چیگے دیجیے۔ تو
एक खाने के बारे में बात हो रही है, तो खाने के बारे में वो वेटर था जो पूछ रहा था क्या पेश करूं, और ये उसको बता रही थी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें दे दो। मुराद ये इस वक्त कहाँ है, होटल में है, ठीक है। तो हमने ढूंढना जी होटल कहाँ लिखा है। पहले ऑप्शन पे लिखा है खिगचांग सिनेमा, दूसरे पे शिकतांग होटल, यही जवाब है। तीसरे पे खोंगवॉन पार्क, चौथे पे सोजोम बुक स्टोर। तो देखें, ना ही चौथा, ना ही तीसरा, ना ही पहला। खाने के बारे में बात हो रही है तो होटल में मौजूद है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 करते हैं। ये आपने पढ़ लेना है पहले ही ना। योजानन औरत मौसल क्या मोखो शिपो हामने का खाना चाहती है। अब ये मैंने बताया एक ग्रामर है जो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें, इंशाल्लाह जल्दी ये आएगी। क्या खाना चाहती है, ठीक है, ये सवाल है। अब देखें 4 डिशेस के नाम लिखे हैं, तो हमें क्या पता वो क्या खाना चाहती है, कैसे पता चलेगा। वो गुफ्तगू करेंगी आपस में, ठीक है। अब वो गुफ्तगू देखें यहाँ पे लिखी हुई है, ये 4 नंबर सवाल है। अब उन्होंने गुफ्तगू करनी है मर्द और औरत ने आपस में, ठीक है। तो हमने पता चला लेना है कि औरत क्या खाना चाहती है, वही हमारा जवाब होगा। मर्द कहता है छोन मैं खिमची चिगे मोगो छिपोयो खाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये असल में गौर करें, असल में ये लफ्ज़ था मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। दा को कट करके इसके साथ गो छिपोयो लगाया गया चाहत का इजहार करने के लिए। मोक्ता खाना, मोक्को शिपोयो खाना चाहता हूँ। सुरुशी ननियो, सुरुशी तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे बारे में क्या से मुराद कि तुम क्या खाना चाहती हो। वट अबाउट यू, औरत कहती है छोनिन में थ्वेंजांग चीगे, थ्वेंजांग चीगे, ठीक है। थ्वेंजांग चीगे उनकी एक डिश का नाम है, मोगल्लेओ खाऊंगी। अब यहाँ क्या हुआ, इसी यही लफ्ज़ था मोक्ता खाना, दा को कट करके अल्लेयो लगा के फ्यूचर में राय बताई गई कि मैं थ्वेंजांग चीगे खाऊंगी। अब मर्द ने कहा मैं खिमची जगह खाऊंगा, फिर वो लड़की से पूछा, वो कहती मैं थ्वेंजांग जी के खाऊंगी। अब औरत ने, उसने उस सवाल उसका क्या था कि औरत क्या खाना चाहती है, ये नहीं उसने पूछा कि मर्द क्या खाना चाहता है। अब औरत क्या खाना चाहती है, थ्वेंजांग चीगे, यही पहला लिखा हुआ है, थ्वेंजांग चीगे, ये जवाब है। कुछ लोग क्या करेंगे, वो खिमची जगह पे लगा देंगे, खिमची जगह औरत नहीं मर्द खाना चाहता है। तो उसने किया, पूछा है औरत क्या खाना चाहती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे पूछे कि मर्द क्या खाना चाहता है, तो फिर हम लगाएंगे खिमची जगह पे, क्योंकि यहाँ मर्द ने बताया, ठीक है। 5वां सवाल वो भी इसी तरह होगा। नामजानन मर्द मौसल क्या छुआ हामनिका पसंद करता है। ये ग्रामर अभी पढ़नी है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे जल्द। मर्द क्या पसंद करता है। अब देखें ये 5वां सवाल आ गया, ठीक है। ये गुफ्तगू है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुफ्तगू को हमने सुनना है, तो हमें पता चल जाएगा मर्द क्या पसंद करता है। मर्द कहता है सुमी शिनन मिस सुमी फुलगोगी, फुलगोगी डिश जो है छुआ हेयो पसंद करती हो। वो कहती है ने हाँ छुआ हेयो पसंद करती हूँ, प्रेजेंट की ग्रामर। थुआनशी ननियो, थुआनशी तुम्हारे बारे में क्या, मिस्टर थुआन तुम्हारे बारे में क्या, कि तुम्हारी क्या राय है। वो कहता है, नाम से मुराद मर्द, वो कहता है छोन मैं अन नहीं छुआ हेयो पसंद करता हूँ। कहता मैं पसंद नहीं करता हूँ। छोन मैं फिबिम फाबल फिबिम फाब छुआ हेयो पसंद करता हूँ, ठीक हो गया। सवाल क्या था कि मर्द जो है वो क्या पसंद करता है। तो एंड पे हमें जाके पता चला कि मर्द जो है वो क्या कहते हैं फूल गोभी को पसंद नहीं करता, वो फिबिम फाब को पसंद करता है। तो यहाँ पे फिबिम फाब कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो यही हमारा जवाब है, ठीक है। फूल गोभी पे नहीं लगा सकते क्योंकि उसने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता, तो उन्होंने पूछा कि जो चीज़ वो पसंद करता है उसका जवाब लगाना है, तो ये दूसरा जवाब लिहाजा हमारा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।